کو شریک نہیں کرنا، نفع نقصان کا مالک نہیں بنانا، حاجت روا نہیں بنانا، صرف مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، دکھ سکھ کا مالک وہی ہے۔ فرمایا وَإِن قُتِلْتَ، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور حرقتا یا جلا دیا جائے زندہ آگ کے اندر، تب بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ صاف لفظ کے اندر اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ اور حرقتا ہے، اگر تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے یا زندہ پکڑ کر آگ کے اندر ڈال دیا جائے، لیکن آگ میں جلنا منظور کرنا، اپنے جسم کے ٹکڑے منظور کرانا، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک نہیں کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان۔ اور اللہ سے ہم نے وعدہ کیا عالم ارواح میں، قالوا بلا، ہاں اللہ تمہارا نفع نقصان کا مالک ہے، ہم تیری ذات کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی کی دوسری حدیث کہ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ اور حرقت، اگر کہ تمہیں قتل کیا دیا جائے، جلا دیا جائے، لیکن تب بھی تم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو میرے بزرگوں کو یہ پہلا وعدہ جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کیا کہ اللہ جب تک زندگی ہے تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، ایک آدمی نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ بھلا ہاں اللہ تمہارا نفع نقصان کا مالک ہے، اب ہم اگر اللہ کی ذات کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد ہم اگر اللہ کے احکام کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک کریں گے، تو ایسے سمجھنے کہ ہم نے جہنم میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ من یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے حدود کے اندر خلاف ورزی کی، میرے حدود کی خلاف ورزی کی، سمجھ لو کہ فقط ظالم نفسہ، اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ لا تشرک باللہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی یہ ذکر کیا اپنی توحید کا، اللہ نے یہی کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ وَأَنِعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، فرمایا جب تم اللہ کی ذات کو وحدہ اللہ شریک تسلیم کرو گے، یہی سیدھا راستہ جو تمہیں جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین واعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ فرمایا شیطان کا کام ہے انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکانا، فرمایا لیکن تم اپنے اس اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزار دو۔ فرمایا صرف عبادت میری کرنی ہے، یہی تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ تمہیں جنت کے اندر لے کر جانے والا ہے۔ سبحان اللہ، انعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اللہ نے صاف وعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرو۔ صاف اللہ نے اعلان کیا، یہ وعدہ ہم نے اللہ کی ذات سے کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جو آدمی اللہ کے حکم کی پھر خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر جو ہے کسی دوسرے در پہ جائے گا تو ہر در پہ پھر در در ہوگی۔ جو رب کے دروازے کو چھوڑتا ہے پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ یہ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد دوسری چیز، دوسرا وعدہ، جب ہم اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم نے یہ اللہ کی ذات سے بھی وعدہ کیا کہ ہم تیرے برگزیدہ پیغمبر کے اوپر ایمان لائیں۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی امتی ہیں اور ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ یہ پہلے جز کے اوپر ایمان لانا جو ہے ایمان کا حصہ ہے، اگر اس کے اندر کوئی رد و بدل کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ کا اقرار کرے گا، جب تک اس کا اقرار نہیں کرے گا تو پھر بھی وہ مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دینا، یہ رب کی ذات سے جو وعدہ کیا، اللہ جو تو اپنے نبی کو جو بھیجے گا، ہمارا اس کے ہر قول فعل پر ہمارا ایمان،
اٹھنا بیٹھنا ہمارا نبی کی شریعت کے مطابق ہوگا، چلنا پھرنا کھانا پینا دکھ سکھ شادی غمی ہر چیز ہم نے اپنے اللہ کے محبوب پیغمبر کے حکم کے مطابق ہی گزارنی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جب ہم نے یہ اللہ کے نبی سے یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کو آخری پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، ان کے اوپر ایمان ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیں گے۔ اب آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ فیصلہ کریں، اب اس کے باوجود کھلا اعلان ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی اللہ کے محبوب پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کو ہم کیا سمجھیں؟ اللہ کے نبی جو آئے، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب پیغمبر، جو دین میں نے جو آپ کی ذات پر نازل کرنا تھا آج دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی رد و بدل نہیں، جو حلال ہے وہ حلال رہے گا، جو حرام کر دیا وہ مرتے دم قیامت تک وہ حرام ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ہم اگر جیسے مشرک مکے کا مشرک کہا کرتا تھا کہ کچھ ہماری مانو کچھ ہم آپ کی مانتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لا اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو اس کی نہیں کرتے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بھی ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ تھوڑی ہماری بات مان لیں کچھ ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مجھے تو اللہ کی ذات نے ان چیزوں کے توڑ کے لیے بھیجا، اب میں تمہاری باتیں مانوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا جو حکم ہے اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہم نے یہ وعدہ کیا ایمان لانے کے بعد۔ دوسرا وعدہ جو ہم نے کیا کہ ہم اپنے رسول کی اتباع کریں، اٹھتے بیٹھتے ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے۔ اب اگر ایک آدمی اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت کے خلاف کرتا ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اچھا کام کر رہا ہے۔ نبی کی سنت کو جو چھوڑے گا، تارک سنت ہوگا، وہ پھر مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ الیاذ باللہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے دین صحیح نہیں پہنچایا، ہم اس کے اندر جو اور چیزیں ایجاد کر کے بتا رہے ہیں۔ ہمارا جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا ایمان ہے، ہمارا اس کے اوپر مرتے دم تک یہی چیز ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر نے جو حکم دیا اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہی ڈھال دیں گے۔ جسے اللہ کے نبی نے فرمایا ان قتلت او حرقت، اگر تمہیں اس بات پر مجبور کیا جائے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرو، فرمایا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دینا، زندہ آگ کے اندر تم جل جاؤ، لیکن وہ اچھا ہے اس بات سے کہ تم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرو۔ فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، اللہ نے فرمایا جس نے میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک کیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے اوپر بحث اس کے اوپر لازم نہیں، جہنم کی آگ اس کے لیے لازم ہو چکی، بحث تو اس کے لیے حرام ہے، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایک رئی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی آدمی نے اپنے رب کی ذات کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک کیا، سیدھا جہنم میں جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ تو توبہ زندگی میں ہو سکتی ہے، مرنے سے پہلے ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد پھر کوئی بات قابل قبول ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے توبہ کے لیے بہت بڑی لمبی جو ہے نا فرصت دی ہے انسان کو، جب تک کہ اس کے اوپر موت کے آثار ظاہر نہ ہو۔ ما لم یغرغر، حدیث کے لفظ ہے کہ جب تک اس کو سکرات نہ لگے، سکرات سے قبل چاہے گناہوں میں ڈوبا رہا، شرک و کفر میں زندگی گزر گئی، لیکن اس نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر رہا ہے، فرمایا اللہ کی ذات اس کے تمام کوتاہیوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ اتنی بڑی کریم ذات کہ اگر بھولا رہا ساری زندگی تو کچھ نہیں، آخری وقت تو مجھے یاد کر رہا ہے۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا سمجھو کو جنت میں داخل ہو۔ اور جنت میں داخلے کی کنجی بھی یہی ہے، جب جنت کے دروازے پہ جائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، جنت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔
یہ اتنی بڑی بات ہے. تو میرے بزرگوں یہ وعدے کا پورا کرنا یہ ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے. اللہ کی ذات سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا ہے. اللہ کے نبی کی ذات سے جو ہم نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو آخری رسول مانتے ہیں, آپ نے جو ہمیں حکم دیا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے, ہم اس کے اندر کوئی رد بدل نہیں کر سکتے, تب تو وہ انسان کامیاب ہے, ورنہ تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, فرماتے ہیں 4 آدمی ایسے جن کے اندر منافقت کی نشانی پائی جاتی ہے. فرمایا اذا وعد اخلف, جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو میں نے شروع میں بتایا کہ وعدہ جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. مومن کہلانے کا حقدار وہی ہے جو وعدے کو پورا کرتا ہے. تو میرے بزرگوں, میں تمہیں ایک بات بتاتا چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے 2 واقعے بیان کروں گا میں, ایک نبوت سے قبل کا اور دوسرا نبوت کے بعد کا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی ہیں. ایک دفعہ آپ سے لین دین کا تعلق ہوا, کوئی خرید و فروخت ہوئی, تو عبداللہ نے فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہرے, میں جا کر جو اس کی قیمت لے کر آتا ہوں اور آپ کو ادا کر دوں. اب اللہ کے محبوب پیغمبر وہاں رک گئے, وہ چلے گئے, ان کو بات ہی بھول گئی کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا. 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد ان کو یاد آیا کہ اللہ میں نے تو ایسا بات ہی بھول گئی. دوڑے ہوئے آئے, دیکھا تو اللہ کے نبی وہی اسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پر کھڑے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے مجھے کتنا پریشان کیا, تیرے انتظار میں میں اتنے دن گزر گئے. انہوں نے کہا حضرت مجھے تو بات ہی بھول گئی تھی, میرے ذہن میں بھی نہیں رہا, آج مجھے یاد آیا کہ میں دوڑا ہوا چلا آیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے وعدے کو پورا کیا. ورنہ تو کہتے ہیں اتنی دیر ہو گئی نہیں آیا بس میں چلا جاؤں. لیکن محبوب پیغمبر پہ قربان جائے آدمی, تو میں چاہے کچھ بھی, جب میں نے وعدہ کر لیا کہ میں تیرے انتظار کروں گا جب تک یہ نہیں آئے گا نہیں ہلوں. ایک بات. دوسری, آپ کو پتا ہے صلح حدیبیہ کے وقت آپ کو مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں طواف کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ تم چلے جاؤ, آنے والے سال کے اندر جو ہے آپ آئیں, 3 دن مکہ کے اندر رہیں گے, 3 دن کے بعد مکہ خالی کر دیں گے. تو آپ نے 7 ہجری کے اندر جو ہے عمرہ کرنے کی غرض سے جو ہے نا آپ نے تیاری کی. 2000 کے قریب صحابہ کرام بھی موجود تھے. آپ وہاں سے مدینہ سے چلے, اپنی تلواروں کو میانوں میں لے لیا کیونکہ وعدہ تھا, آپ نے وعدہ کیا تھا. جب آپ بیت اللہ کے اندر گئے, وہ منظر بھی بڑا عجیب ہوگا جب اللہ کے محبوب پیغمبر اتنے عرصے کے بعد اپنے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہوں گے, ساتھ صحابہ کرام کی جماعت ہوئی. 3 دن کا وعدہ تھا, ابھی 3 دن پورے نہیں ہوئے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ آئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں, دیکھیں جی آپ سے جو وعدہ تھا 3 دن کا, 3 دن پورے ہو رہے ہیں, آپ جلدی سے جو ہے نا بیت اللہ کو خالی کریں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ بے فکر ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک جب یہ بات پہنچی کہ ابو سفیان آئے تھے اور یہ کہا, تو صحابہ تو بڑے جوش میں تھے. نے کہا کسی کی جرت ہے کہ ہمارے محبوب پیغمبر کو اللہ کے گھر سے باہر نکال سکے, ہم چاند کا نظارہ پیش کر دیں گے. اللہ کے محبوب پیغمبر جب دیکھا صحابہ کے جوش کو, فرمایا رک جاؤ, میں نے وعدہ کیا تھا. اور فرمایا ان سے جا کر کہہ دو مغرب کے وقت تمہیں بیت اللہ کے اندر ہمارا کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا, جو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. آپ نے اعلان کر دیا مغرب کے ہونے سے پہلے جو ہے نا بیت اللہ خالی کر دینا, آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے, مکے سے روان ہو جانا. یہ وعدہ اللہ کے نبی کا جو ہے, حالانکہ طاقت بھی تھی, سب کچھ تھا اس وقت, لیکن آپ نے فرمایا چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں نے وعدہ کیا, وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں.
ایک ہم ہیں دن میں پتہ نہیں کتنے دفعہ لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، کتنی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی اور اللہ کے نبی کے حکم کی بھی نافرمانی۔ آئے دن سارا دن فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، وہ مومن کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے جو وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی نشانی بھی ہے۔ تومینا خان اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے، اگر کوئی بات کرے تو جھوٹی بات کرے۔ فرمایا کہ یہ منافق کی نشانی ہے، اگر کسی سے کوئی بات چیت کرے، جھگڑا کرنا شروع کر دے، گالی گلوچ نکالنا شروع کر دے، فرمایا یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ ہم نے تو صرف یہی کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے نبی کو مان لیا، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کے جو احکامات ہیں ان کو ماننا بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ صرف خالی کہہ دینے سے کچھ نہیں بنتا، جب تک کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے محبوب پیغمبر کے حکم کے مطابق نہیں ڈالیں گے اتنے تک جو ہے خدا بھی ہم کو نہیں مل سکتا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں لوگوں اگر تم اللہ کی ذات سے محبت کرنا چاہتے ہو، جب تک تمہارے دلوں میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت نہیں آئے گی اتنے تک تمہاری خدا سے محبت بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے تعلق تب جڑے گا جب اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، والناس اجمعین لوگوں کی محبت سے زیادہ جب تک میرے سے محبت نہیں رکھے گا وہ مومن کہلانے کا حقدار بھی نہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، ماں باپ کتنا پیارا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے بڑھ کر محبت میری ان کے دل کی جب تک نہیں آئے گی مومن کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اب فیصلہ ہم آپ خود کر لیں کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی کتنی محبت ہے۔ ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے حکم پر جان بھی قربان ہے، لیکن وقت آنے پر پھر ہم جو ہے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ہم جو ہے چوری کھانے والے مجنون ہیں، خون دینے والے مجنون نہیں ہیں۔ دعوے کرتے ہیں، مزہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، تب ہماری زندگی کامیابی ہے، ورنہ تو کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے سر دھڑ کی بازی لگا دیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف کام نہیں کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے، اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور شہدائی بنائے۔ وآخر دعوانا